بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین چیز۔ قرآن کریم چونکہ اللہ کا کلام ہے، اور جس طرح اللہ کی ذات اور ان کی صفات بے مثال ہے، ایسے ہی قرآن کریم بھی چونکہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے، تو یہ بھی بے مثال ہے، بے نظیر ہے۔ کوئی بھی چیز دنیا اور آخرت کی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اسی لیے اس کے بے شمار فضائل ہیں، اس کے پڑھنے پر، اس کے سمجھنے پر، اس کے مطابق زندگی گزارنے پر، اور اس کی عظمت، اس کا تقدس اور احترام بجا لانے پر بے شمار فضائل خود قرآن میں بیان ہوئے ہیں اور احادیث شریفہ کے اندر بھی مذکور ہیں۔ اس لیے جو آدمی اللہ کے نزدیک بہترین بننا چاہتا ہے، پسندیدہ بننا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنا تعلق قرآن کریم سے قائم کر لے، کیونکہ قرآن کریم بہترین ہے، تو جو بہترین چیز سے تعلق رکھے گا وہ بھی بہترین بن جائے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ نسبت بہت بڑی چیز ہے۔ پہلے بھی یہ مثال دے کر سمجھایا گیا تھا کہ نسبت جب کسی بڑی چیز سے، بڑے آدمی سے حاصل ہو جاتی ہے تو وہ چیز بھی بڑی بن جاتی ہے۔ ایک وہ ٹائل ہے جو ہم بیت الخلاء میں لگاتے ہیں، اس میں چپل بھی لے کے چلے جاتے ہیں، وہاں پیشاب بھی کرتے ہیں، قضاء حاجت کرتے ہیں، حالانکہ وہ ٹائل ہے، خوبصورت صاف ستھری، اور بالکل وہی ٹائل مسجد میں لگی ہوئی ہے، تو کہنے کو وہ بھی ٹائل ہے اور وہ بھی ٹائل ہے، دیکھنے میں بھی ایک ہے، بالکل وہی ہے۔ ان دونوں کی نسبت میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ یہاں کوئی غلطی سے بھی اگر جوتے لے کے قدم رکھ دے تو ساری مسجد شور کر دے گی، اور وہاں جوتے پہن کے جانا لازمی ہے بیت الخلاء کے اندر۔ وہاں کوئی ننگے پیر چلا گیا تو وہاں لوگ اس کا سر کھا لیں گے۔ گھر میں کوئی اگر ننگے پیر چلا گیا، بچہ بڑا، تو گھر والے سر کھا لیتے ہیں، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو دیکھو نسبت، دیکھنے میں ٹائل ہے، وہ بھی جو خلیش میں لگی اور یہ بھی جو مسجد میں لگی، کیونکہ اس کی نسبت مسجد کے ساتھ جڑ گئی ہے، اس لیے اس کا مقام وہ ہو گیا جو مسجد کا ہے۔ اب اس کا حکم وہ ہو گیا جو مسجد کا حکم ہے۔ آپ یہاں پیشاب نہیں کر سکتے، پخانہ نہیں کر سکتے، گندگی نہیں پھیلا سکتے، چپل لے کر نہیں چڑھ سکتے، جی ساری نسبت مسجد کی وجہ سے اس ٹائل کو حاصل ہو گئی۔ بالکل ایسے ہی ہر وہ چیز جس کی نسبت قرآن کریم سے جڑ جاتی ہے وہ اللہ کی نزدیک پسندیدہ اور بہترین بن جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: انکم لا ترجعون الی اللہ بشیء افضل مما خرج منہ، یعنی القرآن ظہر منہ، تم اللہ تعالیٰ کے پاس اس چیز سے زیادہ بہتر واپس لے کر نہ لوٹو گے جو اس سے وجود میں آئی ہے، یعنی قرآن کریم جو اللہ کی صفت ہے، جو اللہ کی طرف سے ظاہر ہوا ہے۔ کوئی بھی چیز جو آدمی دنیا سے لے کر جائے گا اللہ کے پاس نیک اعمال میں سے، تو وہ قرآن کریم سے بہتر کوئی چیز لے کر نہیں جا سکتا۔ سب سے افضل عمل قرآن کریم کا پڑھانا، اس لیے حدیث میں آئی ہے: خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو قرآن کریم کو پڑھے اور پڑھائے، قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے۔ تو سب سے بہتر آدمی اس کو بتایا گیا ہے حدیث شریف کے اندر۔ اور اس کے علاوہ بھی بے شمار فضائل ہیں قرآن کریم کے۔ یہ روایت یہ آتی ہے کہ من شغلہ القرآن، جس شخص کو قرآن کریم نے مشغول کر دیا ہے اللہ کے ذکر سے اور اللہ سے سوال کرنے سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو مانگنے والوں سے زیادہ اور دعا کرنے والوں سے زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ یہ لے گا اپنے آپ۔ ایک بندہ ایسا ہے کہ وہ قرآن کریم کی وجہ سے کسی کے پاس نہیں جا سکتا، اور ایسے ہی قرآن کریم کی تلاوت اور اس کے پڑھنے پڑھانے کی ذمہ داری ایسی ہے کہ اس کی وجہ سے وہ دین کا کوئی دوسرا کام نہیں کر پا رہا ہے، نہ کوئی ذکر کر پا رہا ہے، نہ دعا کر پا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والوں سے زیادہ اس کو نوازیں گے، دعا کرنے والوں سے زیادہ اللہ اس کو نوازیں گے قرآن کی برکت سے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ کا قرب قرآن کریم جو اس سے وجود میں آئی ہے اس جیسی کسی اور چیز سے حاصل نہیں کر سکتے۔ نکلنے سے مراد ظہور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا،
یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے انسان کی زبان سے ادا کرایا، اس کے سینے میں محفوظ فرمایا۔ بعض حضرات نے اس کا مطلب یہ بتلایا کہ اللہ تعالیٰ کے شرائع اور احکام مراد ہیں یا جو اس قرآن مجید سے نکلے ہیں، کیونکہ تمام احکام دین کے شریعت کے وہ سب قرآن ہی سے لیے گئے ہیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق ان کے بیٹے عبداللہ سے منقول ہے کہ میں نے اپنے والد صاحب سے سنا، میں نے اللہ رب العزت کو خواب میں دیکھا تو عرض کیا میرے پروردگار، سب سے افضل عمل کون سا ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ کے مقرب بندے آپ کا قرب حاصل کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا احمد، میرے کلام میں نے عرض کیا رب العزت سمجھ کر پڑھنے سے یا بغیر سمجھے بھی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دونوں طرح، جو سمجھ کر پڑھتا ہے وہ بھی، اور جو بغیر سوچے سمجھے قرآن کریم کی محض تلاوت کرتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کے صرف الفاظ پڑھنے سے یا صرف تلاوت کرنے سے کیا فائدہ، اس کو سمجھنا چاہیے، وہ بیہودہ بات کرتے ہیں، اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ قرآن کریم کو سمجھ کر بھی پڑھنا چاہیے، لیکن یہ کہنا کہ بغیر سمجھے پڑھنا فضول کام ہے، خام کے طوطے کی طرح رٹنے سے کیا فائدہ، یہ گمراہی کی بات ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم کی تلاوت ایک مستقل عمل ہے اور اس کو سمجھنا سمجھانا ایک دوسرا مستقل عمل ہے۔ معلوم ہوا کہ بغیر سمجھے پڑھنا بھی فضول نہیں ہے، بلکہ اجر و ثواب کا باعث اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا وسیلہ ہے۔ بہرحال حدیث بالا سے معلوم ہوا کہ اللہ کے کلام کی تلاوت باعث قرب الہی ہے، لہذا جتنی زیادہ تلاوت کی جائے اتنا ہی بہتر ہے، اور سمجھنے کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، معنی سمجھتے ہوئے تلاوت کرنے سے تو بہت ہی زیادہ بارگاہ الہی میں قرب حاصل ہوتا ہے۔ دل میں خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے جس سے دل کی اصلاح ہوتی ہے، خشوع خضوع پیدا ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور یہ صفات اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب ہیں۔ یعنی تو سونے پہ سہاگا نور علی نور، اگر کوئی تلاوت بھی کر رہا ہے اور اس تلاوت کو سمجھ بھی رہا ہے، اس کے معنی بھی سمجھ رہا ہے، اس میں غور و فکر بھی کر رہا ہے، تو یہ نور علی نور، یہ اور اچھی بات ہے۔ اس حدیث شریف کی توضیح اور تلاوت کلام اللہ کا سب سے بہتر طریقہ تقرب ہونے کی تشریح حضرت شاہ عبدالعزیز کی تفسیر سے مستنبط ہوتی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ مرتبہ احسان حق تعالی شانو کی حضوری کا نام ہے، جو 3 طریقوں سے حاصل ہو سکتی ہے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے، قرآن کریم کو صرف تلاوت کرنا، الفاظ پڑھنا، قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا، اور ایسے اللہ کا ذکر وغیرہ کرنا۔ ایک روایت میں آیا کہ قرآن مجید کی تلاوت اللہ اس کے رسول سے محبت کی دلیل ہے۔ جو قرآن مجید کو خوب پڑھتا پڑھاتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس بندے کو اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت ہے، چونکہ کلام اللہ کا ہے اور لائق کون ہے؟ ہمارے نبی، تو ان دونوں سے محبت ہے، اس لیے قرآن سے بھی محبت ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، اس کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ اس حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے محبت کے لیے علامت و نشانی قرآن مجید کی تلاوت بیان کی گئی ہے، لیکن افسوس ہے مسلمانوں پر کہ صبح اٹھ کر قوالی گانے تو سن سکتے ہیں، نہ تلاوت کریں گے اور نہ سنیں گے، اور افسوس ہے ان پڑھی لکھی ہوئی عورتوں پر جن کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ قرآن مجید کی تلاوت کر لیں۔ اخبار جہاں اور میگزین جتنے دے دو، رسالے جتنے بھی ہوں، اس کے قصے اور خبریں سب ازبر ہو جاتی ہیں، اور آج کے ان ساری چیزوں کی جگہ موبائل، آنکھ بعد میں کھلتی ہے اور موبائل پہلے کھل جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم سے پکا سچا تعلق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات اور اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔